حالانکہ قرآن کریم کی آیت ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی زبان سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون ایک بچے کو بلا کر گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ بچہ قریب نہیں آ رہا تھا۔ ان خاتون نے بچے کو بہلانے کے لیے کہا کہ بیٹا یہاں آؤ، ہم تمہیں چیز دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ بات سن لی اور آپ نے خاتون سے پوچھا کہ تمہارا کوئی چیز دینے کا ارادہ ہے یا ویسے ہی اس کو بلانے اور بہلانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ اس خاتون نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا کھجور دینے کا ارادہ ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا کھجور دینے کا ارادہ نہ ہوتا، محض بہلانے کے لیے کہتی کہ میں تمہیں کھجور دوں گی، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ اس حدیث سے یہ سبق دے دیا کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرو، ورنہ شروع ہی سے جھوٹ کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔ ہم لوگ محض مذاق اور تفریح کے لیے زبان سے جھوٹی باتیں نکال دیتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹی باتیں زبان سے نکالنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر، یا سخت الفاظ میں اس کا صحیح ترجمہ یہ کر سکتے ہیں، اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ خوش طبعی کی باتیں اور مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، لیکن کبھی کوئی ایسا مذاق نہیں کیا جس میں بات غلط ہو یا واقعہ کے خلاف بات ہو۔ آپ نے کیسا مذاق کیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں پہنچا دے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اور وہ بڑھیا رونے لگی۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہو گئی کہ بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ پھر آپ نے وضاحت کر کے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عورت اس حالت میں جنت میں نہیں جائے گی کہ وہ بوڑھی ہو، بلکہ وہ جوان ہو کر جائے گی۔ تو آپ نے ایسا لطیف مذاق فرمایا کہ اس میں کوئی بات نفس الامر کے خلاف اور جھوٹی نہیں تھی۔ ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایک اونٹنی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تم کو ایک اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بچے کو لے کر کیا کروں گا؟ مجھے تو سواری کے لیے ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں جو بھی اونٹ دیا جائے گا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوگا۔ آپ نے اس سے مذاق فرمایا، اور ایسا مذاق جس میں خلاف حقیقت اور غلط بات نہیں کہی۔ تو مذاق کے اندر بھی اس بات کا لحاظ ہے کہ زبان کو سنبھال کر استعمال کریں اور زبان سے کوئی لفظ غلط نہ نکل جائے۔ اور آج کل ہمارے اندر سچے جھوٹے قصے پھیل گئے ہیں، اور گپ شپ کے اندر ہم ان کو بطور مذاق بیان کر دیتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ آج کل اس کا عام رواج ہو گیا ہے کہ اچھے خاصے دیندار اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس میں مبتلا ہے کہ یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں یا دوسروں کے لیے جھوٹے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش آ گئی، اب وہ کسی کے پاس گیا اور اس سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، اور اس کے اندر یہ لکھ دیا کہ میں ان کو 5 سال سے جانتا ہوں، یہ بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کا اخلاق و کردار بہت اچھا ہے۔ کسی کے حاشیۂ خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ضرورت مند تھا، ہم نے اس کی ضرورت پوری کر دی، اس کا کام کر دیا، یہ تو باعث ثواب کام ہے۔ حالانکہ اگر آپ اس کے کیریکٹر سے واقف نہیں ہیں تو آپ کے لیے ایسا سرٹیفکیٹ جاری کرنا ناجائز ہے، چھو جائے کہ وہ سمجھے کہ میں ایک ثواب کا کام کر رہا ہوں، اور کسی ایسے شخص سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ حاصل کرنا جو آپ کو نہیں جانتا یہ بھی ناجائز ہے۔ گویا کہ سرٹیفکیٹ لینے والا بھی گنہگار ہوگا اور دینے والا بھی گنہگار ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی تیسرے شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ حضرت وہ تو بڑا اچھا آدمی ہے۔
آپ نے فرمایا کہ تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ فلاں شخص بڑے اچھے اخلاق اور کردار کا آدمی ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہارا اس کے ساتھ لین دین کا معاملہ پیش آیا؟ اس نے جواب دیا نہیں، لین دین کا معاملہ تو کبھی پیش نہیں آیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کبھی اس کے ساتھ سفر تو نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ اخلاق و کردار کے اعتبار سے کیسا آدمی ہے؟ اس لیے کہ اخلاق و کردار کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اس کے ساتھ لین دین کرے اور اس میں وہ کھرا ثابت ہو، تب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کردار اچھا ہے۔ اور اس کے اخلاق معلوم کرنے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرے، اس لیے کہ سفر کے اندر انسان اچھی طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ اس کے اخلاق، اس کا کردار، اس کے حالات، اس کے جذبات، اس کے خیالات، یہ ساری چیزیں سفر میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ کیا ہوتا یا اس کے ساتھ سفر کیا ہوتا تب تو بے شک یہ کہنا درست ہوتا کہ وہ اچھا آدمی ہے، لیکن جب تم نے اس کے ساتھ نہ تو معاملہ کیا نہ اس کے ساتھ سفر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو جانتے نہیں، اور جب تم جانتے نہیں تو پھر خاموش رہو، نہ برا کہو نہ اچھا کہو، اور اگر کوئی شخص اس کے بارے میں پوچھے تو تم اس حد تک بتا دو جتنا تمہیں معلوم ہے۔ مثلاً یہ کہہ دو کہ بھائی مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا، باقی آگے کے حالات مجھے معلوم نہیں ہے۔ یاد رکھیے یہ سرٹیفکیٹ اور یہ تصدیق نامہ شرعاً ایک گواہی ہے، اور جو شخص اس سرٹیفکیٹ پر دستخط کر رہا ہے وہ حقیقت میں گواہی دے رہا ہے، اور اس آیت کی روح سے گواہی دینا اس وقت جائز ہے جب آدمی کو اس بات کا علم ہو اور یقین سے جانتا ہو کہ یہ واقعی میں ایسا ہے، تب انسان گواہی دے سکتا ہے، کہ اس کے بغیر انسان گواہی نہیں دے سکتا۔ آج کل ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن آپ نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کر دیا تو یہ جھوٹی گواہی کا گناہ ہوا، اور جھوٹی گواہی اتنی بری چیز ہے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا۔